بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ویورز، شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو سب جہانوں کا مالک ہے، سب شفاؤں کا مالک ہے، پوری کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہے۔ ناظرین، نظام کائنات خالق کائنات کے ایک بڑے اچھے سسٹم کے تحت، ایک سرکل کے تحت چل رہا ہے۔ اسی پہ بات کرتے ہوئے ہم موضوع کی طرف آئیں گے کہ آج کل موسم جو چل رہا ہے اس میں بارشیں نہیں ہو رہی اور اس میں نمی کم ہے، خشکی زیادہ آ رہی ہے، خشکی سردی کا یہ موسم چل رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے آئندہ چند دنوں تک ایک بڑی کامن سی پرابلم آ رہی ہے جو تقریباً ہر گھر میں ہوگی، اور وہ ہے کہ ہونٹوں کا خشک ہونا، ہونٹوں کا پھٹ جانا، جس کو ہم چیلائٹس بھی کہتے ہیں، لپس کریک بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی وجوہات کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ تو سب سے بڑی جو اس کی وجہ ہے وہ ہے رطوبات کی کمی، خشکی کی زیادتی، وہ چاہے موسم میں ہو، وہ چاہے آپ کی خوراک میں ایسی چیزیں زیادہ ہوں جن میں خشکی زیادہ ہو، تو اس طرح کی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے یہ پرابلم آتی ہے۔ اس کی اگلی وجہ ہے ڈی ہائیڈریشن، جسم میں پانی کی کمی ہو جانا، وہ پیچس کی وجہ سے، اسہال کی وجہ سے ہو جائے، دھوپ میں گرمی میں کام کرنے کی وجہ سے ہو جائے۔ اور اس کی اگلی وجہ ہے مختلف امراض، خاص کر سوداوی امراض جن میں خشکی کا غلبہ ہوتا ہے۔ ناظرین، وٹامنز مختلف کردار ہے ان کا ہمارے جسم میں، ہر وٹامنز کی اپنی افادیت ہے۔ تو اس میں خاص کر وٹامن B12 اور آئرن کی کمی جو ہے وہ اس کا ایک مین سبب ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں میں الرجی، فنگل انفیکشن وغیرہ ہو جاتی ہے۔ بعض ایسے امراض ہیں جو کرونک ہوتے ہیں، معدے کے یا بخار وغیرہ یا کوئی اس طرح کے خشکی کے سوداوی امراض جن کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں، تو ان کی وجہ سے بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے۔ بعض ایسی ہائی پوٹینسی اینٹی بائیوٹک یا بہت زیادہ تیز میڈیسن ہے جن کے کھانے سے جسم میں رطوبات کی کمی ہوتی ہے، خاص کر ہیوی اینٹی بائیوٹک، تو اس کی وجہ سے بھی ہونٹ خشک یا ہونٹوں پہ یہ کریکس وغیرہ نمایاں ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ چپسٹک جو ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں، یہ وقتی طور پہ تو ہونٹوں کو آپ کو تھوڑا سا موئسچرائز کرے گی، لیکن اس میں یہ عارضی طور پہ کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مرض آپ کا زیادہ بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں منرلز کچھ ڈالے ہوتے ہیں، الکوہل اس میں ہوتی ہے اور کچھ خاص کیمیکلز ہوتے ہیں جو وقتی طور پہ تو اس کو موئسچرائز کرتے ہیں، لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ کے طور پہ وہ زیادہ اس کو مرض کو کرتے ہیں، خشکی پیدا کرتے ہیں۔ تو ایک اور بڑی وجہ ہے کہ اکثر لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے باتیں کرتے ہوئے بار بار اپنی زبان جو ہے وہ ہونٹوں پہ پھیریں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو سلائیوا ہے، ہمارا تھوک ہے، اس میں مختلف ایسڈ بھی شامل ہیں جو کہ ہماری خوراک کو ہضم کرنے میں بڑا کامن کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یہ مختلف امراض ہیں تو اور اس کے اسباب ہیں۔ تو ایسے مریض جن کو یہ پرابلم ہو رہی ہے، آئندہ دنوں میں ہوگی، وہ لوگ سبز پتے والی سبزیاں زیادہ استعمال کریں، بادام، کشمش، میوہ جات کا زیادہ استعمال کریں، اپنی خوراک میں دیسی گھی کا استعمال زیادہ کر دیں، کوکونٹ آئل کا زیادہ استعمال کریں اور پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ تو علاج کے لیے ہم اس کے آپ کوکونٹ آئل ہونٹوں پہ لگائیں، اور ایک آپ میرا آزمودہ ہے کہ آپ دودھ خالص لے لیں، اس کو اچھی طرح ابال لیں اور اس کو فریج میں
رکھ دیں ٹھنڈا ہونے کے لیے. جب اس پہ ملائی جم جائے، ملائی کی تہہ بن جائے، تو وہ ملائی آپ اتار کے تھوڑی سی کسی پیالی میں رکھ لیں اور وہ 2-3 دفعہ لگائیں. یقین کریں اتنا مجرب ہے کہ آپ کو پہلے دن ہی فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. بہت زیادہ آپ کریمیں اور اس طرح کے چپس وغیرہ لگاتے ہیں تو اس سے آپ کو وہ خاطر فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ چیز آپ استعمال کریں، یقین کریں آپ کو چند دنوں میں یہ آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. تو اگر کھانے کے لیے آپ ہومیوپیتھی کی بایو کیمک کی میڈیسن ہے بایو 20، یہ 4 گولیاں صبح دوپہر شام آپ استعمال کریں اور اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، پانی کا زیادہ استعمال کریں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ بہت جلد اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر رہیں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. ہم یہ خدمت خلق کے تحت لوگوں کو سستا اور معیاری ہربل علاج پرووائڈ کرنے کے لیے اس مہنگائی کے دور میں کوشش کر رہے ہیں کہ آپ مہنگی کریموں مہنگے علاجوں سے بچ جائیں اور گھر میں آپ سادہ نیچرل طریقے سے اپنا علاج کر سکیں. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگے تو آپ اس کو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اور اپنے پیاروں کو، اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.